السلام علیکم، آئی ایم آصف امجد۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پاس پیپر 2003 کا ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے پارٹ 1 کی ویڈیو میں 1 سے لے کے 50 تک MCQs کو ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پارٹ 2 میں 51 سے 75 تک MCQs ڈسکس کروں گا۔ لیٹس اسٹارٹ دا فرسٹ MCQs۔ In perfectly competitive industry, is in long run equilibrium all firm will. تو فرسٹ آف آل ہم سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو انڈسٹری کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو ہم ریویو کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کرو ہے اور یہ مارکیٹ کی سپلائی کرو ہے، جبکہ ان کیس آف پرفیکٹ کمپٹیشن جہاں پہ ان کا ایکویلیبرم ہوتا ہے تو یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے ان کیس آف کمپیٹیٹیو انڈسٹری۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے لانگ رن میں فرمز کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ لانگ رن میں آپ کی ڈیمانڈ کرو ہے تو یہ اس کی ایوریج کاسٹ کرو ہے، ایوریج لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے، اور یہ مارجنل کاسٹ ہے۔ تو لانگ رن میں ایوریج کاسٹ اور مارجنل کاسٹ دونوں ایکول ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے کریکٹ جو آپشن ہے وہ ہم چوز کرتے ہیں۔ تو کریکٹ آپشن ہے وہ اے ہے، ہیو ایکول مارجنل کاسٹ، یعنی میں نے بتایا کہ ایوریج کاسٹ اور مارجنل کاسٹ لانگ رن میں ایکول ہوتی ہے، تو لہذا اے آپشن از رائٹ ہیئر۔ 52 ہے، وچ آف دی فالوئنگ ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے بیریئر ٹو اینٹری انٹو اے مارکیٹ۔ تو مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے کون سا بیریئر نہیں ہے؟ تو فرسٹ آف آل امپورٹ کوٹاز۔ امپورٹ کوٹاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں چیز نہیں آ سکتی، تو یہ بھی بیریئر ہے۔ پیٹنٹ لاز کہ کسی نہ کسی چیز کو ہم پیٹنٹ کر دیتے ہیں، گورنمنٹ فرینچائزز، یہ سارے جو ہیں ABC دیز آل آر دا بیریئرز آف دی مارکیٹ۔ تو اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن، اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کمپٹیشن کو پروموٹ کرتی ہے، تو یہ جو ہے آپشن رائٹ ہے۔ تو اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تمام جو فرمز ہیں ان کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہے، اور جو فرم اپنے سائز کو جب بڑا کر لیتی ہے یا مونوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن آف لاز اپلائی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ڈی آپشن از رائٹ ہیئر۔ ان MCQs 53 in the dominant firm model the profit of the competitive fringe are۔ تو سب سے پہلے ہمیں competitive fringe کا میننگ سمجھنا پڑے گا۔ تو competitive fringe کا مطلب یہ ہوتا ہے نمبر آف اسمال کمپیٹیٹرس۔ تو اس طرح اس میں دو چیزیں ہوگی، ایک تو ڈومیننٹ فرم ہے اور دوسری جو ہے اسمال فرمز ہے۔ تو کہ اس میں فرسٹ آف آل پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ہماری سپوز یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اسمال فرمز کی ہے، اور یہ جو ہے سپلائی ہے، یہ ان کے ایکویلیبرم ہے۔ اب یہ تو آپ کی 2 کمپیٹیٹیو فرینج آ گئی ہے، یعنی 2 اس کو نام کر لیں۔ اب یہ آپ کی ڈومیننٹ فرم ہے جہاں پہ اس کا ایکویلیبرم پرائس ہوتا ہے سپوز یہ، تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ان کی یہ مارجنل ریونیو ہوتی کرو، اور اس سے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایوریج ریونیو ہوتی ہے کرو۔ اب جو ڈومیننٹ فرم ہے وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے، ڈومیننٹ ہوتی ہے،
تو وہ کیا کرتی ہے, اپنی لوئر پرائز چوز کرتی ہے, کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے, کیونکہ لارج اسکیل پہ وہ پروڈکشن کر رہی ہے. سپوز اس کی پرائس یہ ہے, تو یہ والی جو پرائس ہے یہ فرینچ فرمز بھی یہی پرائس ہی چارج کریں گی, یعنی اس کو پی اسٹار کر لیں, تو یہ پی اسٹار. اب یہ فرینچ فرم اتنا سپلائی کریں گی اور اتنا ڈیمانڈ کریں گی, تو یہ جو پورشن بچ گیا یہ والا ڈومیننٹ فرم فل کرے گی. تو جو ڈومیننٹ فرم ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ فرینچ فرم کا جو پروفٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے. تو کم از کم اگر یہاں پہ وہ کرتی ہے پرائز سیٹل, تو ان کا پروفٹ زیرو ہو جائے گا. تو وہ زیرو اور پازیٹیو پروفٹ کے درمیان ہی جو ہے وہ پوائنٹ چوز کرے گی. تو اس آپشن میں دیکھیں ڈی آپشن ہے کہ ایدر پازیٹیو اور زیرو بٹ نیور نیگیٹو, کہ جو فرینچ کمپیٹیٹو فرمز ہیں ان کا پروفٹ پازیٹیو میں ہوگا یا زیرو بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا. 54 پہ موو کرتے ہیں. In his general theory of employment, Keynes pointed out that اب جنرل ایکولیبریم میں کینز نے یہ کنسپٹ دیے تھے, یہاں پہ وائی لے لیں, یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی. یہ آپ کی 45 کی لائن ہے, ایگریگیٹ سپلائی ہے, تو وہ کہتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہ ہے. یہاں پہ ایکولیبریم ہے, تو کینز کہتا ہے کہ اکانومی بلو ایکولیبریم ہوتی ہے, بلو ایکولیبریم میں ہو سکتی ہے, جبکہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہے کہ اکانومی ہمیشہ فل امپلائمنٹ پہ رہتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو کینز جو اکانومی ہے وہ میں موو ٹو دا بلو دا ایکولیبریم. تو اس میں سے ہم یہ آپشن چوز, تو اس میں سی آپشن دیکھیں, دا اکانومی میں بی ان ایکولیبریم ایٹ لیس دین فل امپلائمنٹ, یعنی فل امپلائمنٹ پہ ایکولیبریم میں لیس دین فل امپلائمنٹ لیول پہ بھی اکانومی ایکولیبریم ہو سکتی ہے. ان دی ویلتھ آف نیشن ایڈم اسمتھ attempted to demonstrate the following about international trade. اب ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ایڈم اسمتھ کی ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کی تھیوری پڑھی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج, اگر سپوز دو نیشن ہے تو ایک نیشن وہ چیز پروڈیوس کرے گا جس میں اس کو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج ہے, اور دوسرا نیشن دوسری گڈ کو پروڈیوس کرے گا جس میں اس کو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج ہے. تو دونوں نیشن جو ہیں وہ ٹریڈ جب کریں گے تو وہ گین فار ٹریڈ ہوگا. تو اس میں ڈی آپشن دیکھیں, کنٹریز شوڈ پروڈیوس اونلی دوز کموڈیٹیز فار وچ دے ہیو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج. تو یہی ایڈم اسمتھ کی ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج تھیوری ہے. 56 کی طرف موو کرتے ہیں. ٹو اوائڈ ڈبل کاؤنٹنگ وین دا جی این پی از ایسٹیمیٹڈ. آپ کو پتا ہے کہ جب جی این پی ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو تمام جو اکانومی میں پروڈیوس گڈز ہیں ان کی مارکیٹ فائنل پرائسز لے لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں, پرائسز آل گڈز اینڈ سروسز باٹ اینڈ سولڈ ان آل مارکیٹس. تو یہ آپشن زیادہ سوٹیبل ہے. یوز جی این پی ڈیفلیٹر نہیں, یہ نہیں ہے. پرائس اونلی انٹرمیڈیٹ گڈ, یہ بھی نہیں ہے. اونلی پرائس گڈس فار سیل ایٹ ریٹیل شاپ. تو اس میں سے جو موسٹ سوٹیبل مجھے جو لگتا ہے وہ ڈی آپشن ہے, یہ موسٹ سوٹیبل ہے. لیکن بعض پاکستانی بکس جو ایم سی کیوز والی ہیں ان میں اے آپشن بھی دیا ہوا ہے. تو جو ڈی آپشن ہے وہ موسٹ سوٹیبل ہے کہ آپ ریٹیل شاپ سے جو چیز پرچیز کرتے ہیں وہ جی این پی میں ڈبل کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. وتھ کے از اکول ٹو 0.15. اب کے کوئی بھی کانسٹنٹ نمبر ہے, اور وہ کانسٹنٹ نمبر کیا ہے,
What is the ratio of the transaction demand for money to the speculative demand for money? تو یہ اے بی سی ڈی 4 آپشنز ہیں. یہ نمیریکل کوشچن ہے, میں نے نیچے اس کو سولو کیا ہوا ہے. تو کے کوئی بھی کانسٹنٹ نمبر ہے. کانسٹنٹ نمبر کون سا ہے؟ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ریشو آف ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی اینڈ اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی, یعنی کہ ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی اور اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ریشوز کی کو پریزنٹ کے کر رہے ہیں. تو اب اس کوشچن کو سولو کرتے ہیں. سپوز اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہم 100,000 سپوز کر لیتے ہیں, 1000 ہے. اب اس کا فارمولا کیا ہے کہ 0.15 ہم پٹ کریں گے. یہ دیکھیں اس میں منی فار ٹرانزیکشن ڈیمانڈ ویسی رہے گی, منی ڈیمانڈ فار اسپیکولیٹو ہم نے 1000 پٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ منی فار ٹرانزیکشن ڈیمانڈ اور منی فار اسپیکولیٹو ڈیمانڈ دونوں کی ریشو 0.15 آنی چاہیے. تو یہ دیکھیں یہ ادھر ڈیوائڈ ہو رہا ہے, تو 0.15 سے اس اسٹیپ میں ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو منی فار ٹرانزیکشن ڈیمانڈ 150 جو ہے نا وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے. تو ہمارے پاس منی اسپیکولیٹو ڈیمانڈ 1000 ہے اور ٹرانزیکشن ڈیمانڈ 100 ہے. تو ان دونوں کی آپ ریشو لے لیں. منی فار ٹرانزیکشن ڈیمانڈ از 150, منی ڈیمانڈ فار اسپیکولیٹو 1000. ان کی ریشو آئے گی 1:6.6. 6.6 کو راؤنڈ کر کے 1/6 جو ہے ریشو نکل آئی ہے. تو یہ سی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. آپٹیمل ایز ڈیفائنڈ بائی ولفریڈو پریٹو اکرز. اب جو پریٹو آپٹیملٹی تھیوری ہے, تو اکارڈنگ ٹو پریٹو کہ ایک جو انڈیویجول ہے وہ بیٹر آف نہیں ہو سکتا ود آؤٹ میکنگ ادر ورس آف. یعنی ایک جو انڈیویجول ہے وہ گین نہیں کر سکتا ود آؤٹ دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر. تو اس میں جو آپشن سوٹیبل آپشن ہے وہ سی ہے. دیکھیں تھنکنگ پرسنز ویٹ بینیفٹس, یعنی جو پرسنز بینیفٹ حاصل کر رہا ہے, اینڈ کاسٹ آف ویلفیئر پروگرامس, اور اس کو جو کاسٹ ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے اس کی, یعنی دوسرے کو لاس ہوتا ہے. تو دوسرے آپشنز بھی چیک کر لیتے ہیں. مونوپلیز آر ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس ویئر پرائس از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. یہ بالکل نہیں ہے. دا اکانومی از آپریٹنگ ایٹ فل امپلائمنٹ. یہ بھی ریلیونٹ ہے. ون آر مور پرسنز بینیفٹ, ایک یا دو سے زیادہ پرسن اس کو فائدہ ہوتا ہے. اینڈ آر ولنگ ٹو کمپنسیٹڈ انجرڈ پارٹی, اور جس پارٹی کو نقصان ہوتا ہے اس کو وہ پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ پریٹو کی یہ آپٹیملٹی نہیں تھی, بلکہ یہ سی والی آپٹیملٹی ہے کہ جب ایک انڈیویجول بیٹر آف ہوتا ہے تو دوسرا ورس آف ہوتا ہے. 59 ہے دی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنس. اب لا آف ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنس اس کا جو پرانا نام ہے وہ ہے دی لا آف ویریبل پرپورشن. اب اکارڈنگ ٹو ویریبل پرپورشن کے آؤٹ پٹ جو ہے از اے فنکشن آف لیبر اینڈ کیپٹل. ہم نے ایک فیکٹر آف پروڈکشن کو یہاں پہ کانسٹنٹ رکھ لینا ہے. سپوز ہم کیپٹل یہاں پہ کانسٹنٹ رکھتے ہیں, تو لیبرز کے انکریز کرنے سے آپ کے جو ریٹرنز ہیں وہ انیشلی انکریز ہوتے ہیں. آفٹر سرٹن لمٹ اٹ بیکم اے میکسیمم, دین اٹ ول ڈکلائننگ. یعنی یہ دیکھیں آپ کے ریٹرنز انکریز ہو رہے ہیں اور یہاں پر میکسیمم اور پھر ڈکریز ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو لا آف ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنز بھی بولتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں ہم نے دو ہمارے پاس ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے لانگ رن, ایک ہوتا ہے شارٹ رن. لانگ رن میں ہمارے تمام فیکٹر آف پروڈکشن ویری ہو جاتے ہیں, جبکہ شارٹ رن میں آپ کا ایٹ لیسٹ ون فیکٹر آف پروڈکشن ریمینز کانسٹنٹ. اب اس میں ہم نے کیونکہ کیپٹل کو کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے اس لیے شارٹ رن پہ یہ جو ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنز ہے یہ لا اپلائی ہوتا ہے. تو اس میں سے چیک کر لیتے ہیں موسٹ سوٹیبل آپشن کون سی ہے.
ناٹ ایپلیکیبل ان دی لانگ رن، یہ لانگ رن میں ایپلیکیبل نہیں ہوتا. تو یہ صحیح ہے کہ یہ جو لا ہے یہ لانگ رن میں ایپلیکیبل نہیں ہوتا. Another explanation for economies of scale، یہ بھی نہیں ہے. Not applicable in the short run، شارٹ رن میں ایپلیکیبل نہیں ہے. تو یہ شارٹ رن میں ایپلیکیبل ہے بلکہ لانگ رن میں ایپلیکیبل نہیں ہے. شارٹ رن میں تو یہ ایپلیکیبل ہے. تو یہ اے آپشن از رائٹ ہے. کوشچن نمبر 60 ہے دا رسک فری ریٹ آف انٹرسٹ. رسک فری ریٹ آف انٹرسٹ وڈ ناٹ بی افیکٹڈ. یہ جو انٹرسٹ ریٹ رسک فری ہے وہ کس کو افیکٹ نہیں کرے گا؟ چینج ان ریئل آؤٹ پٹ جی اس کو بھی افیکٹ نہیں کرے گا. چینج ان منی سپلائی اس کو بھی افیکٹ نہیں کرے گا. ٹرم ٹو میچورٹی اس کو بھی افیکٹ نہیں کرے گا. تو یہ ڈی آپشن ہے نون آف دیز. تو یہ یہاں پہ کریکٹ ہے. 61 ہے a variable whose value is determined within an economy, theory or model. یعنی ایسا ویریبل جو ماڈل کے اندر سے اس کو ایکسپلین کرے تو ایسے ماڈل کو انڈوجنس ویریبلس کہتے ہیں. جو آؤٹ سائڈ ماڈل ہو اس کو ایگزوجنس ویریبلس کہتے ہیں. تو سی آپشن از رائٹ ہے. a linear downward sloping demand curve. اب یہ دیکھیں سپوز ہماری یہ ڈیمانڈ کرو ہے. ایکس ایکسس پہ ہم نے کوانٹٹی لی ہے کوئی اور یہ پرائس ہے اور یہ ہماری لینئر ڈیمانڈ کرو ہے. تو کہتا ہے کہ لینئر ڈاؤنورڈ سلوپنگ. اب یہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ بھی ہے اور لینئر بھی ہے. اس پہ اب جو الاسٹیسٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو سینٹر ہے یہاں پر جو الاسٹیسٹی ہے وہ 1 کے اکول ہوتی ہے. اس سے اگر آپ اوپر موو کر جائیں تو گریٹر دین 1 ہوتی ہے. اگر نیچے موو کر دیں تو لیس دین 1 ہوتی ہے. اگر یہاں پر ہو تو 0 اور یہاں پر ہو تو انفینٹی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائن ایک جو ڈاؤنورڈ سلوپنگ لائن ہے اس میں ویری کرتی رہتی ہے. ڈفرینٹ الاسٹیسٹیز ہوتی ہیں اس کی لینتھ کے لحاظ سے. تو سی آپشن رائٹ ہے. has different elasticity along its length. لیکن بعض میں نے بکس ایم سی کیوز والی دیکھی ہیں ان میں بی آپشن کو بھی رائٹ کہا گیا. تو آئی تھنک بی از ناٹ رائٹ بٹ سی رائٹ آپشن ہے. 63 ہے a decrease in the marginal propensity to imports will lead to. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ marginal propensity to imports کیا ہوتا ہے. اب یہ دیکھو change in imports due to change in the disposable income. یعنی انکم کو چینج ہونے سے آپ کی امپورٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس کو ہم مارجنل پروپینسٹی ٹو امپورٹس بولتے ہیں. اب دیکھیں اگر ایک یونٹ بڑھانے سے دیکھو لکھا ول لیڈ ٹو ایک یونٹ بڑھانے سے اگر آپ کی امپورٹس کم ہو جاتی ہیں تو اٹ ول انکریز دا جی این پی. تو اس کی وجہ سے جی این پی آپ کی انکریز کرے گی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ پھر سمجھ لیں ڈیکریز ان مارجن یعنی یہ کم کریں. یعنی انکم کے ایک یونٹ بڑھانے سے آپ کی امپورٹس کم ہو جائیں گی تو آپ کی ریئل جی این پی بڑھ جائے گی. اے آپشن از رائٹ ہے. The term of trade between two countries refers to the ratio of. Terms of trade basically the ratio of the exports to export prices to import prices. تو A option جو ہے یہاں پہ right ہے. Next ہم موو کرتے ہیں 65 question پہ. In liquidity trap یہ بیسیکلی کینز کا یہ تھیوری liquidity trap تھیوری دی تھی. اکارڈنگ ٹو کینز کہ اگر انٹرسٹ ریٹ کو اتنا ہم کم کر دیں جس پر فردر ہم کم نہ کر سکیں. فار ایگزامپل یہ دیکھیں یہ منیمم ریٹ آف انٹرسٹ ہے ہمارا جہاں پر آپ کی جو ایل ایم کرو ہے وہ بالکل
ہارزینٹل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ انفینٹی بن جاتی ہے، تو اس کیس میں آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ نان افیکٹو ہے، افیکٹو نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں مانیٹری پالیسی از کمپلیٹلی ان افیکٹو. تو اے آپشن ہے مانیٹری پالیسی از کمپلیٹلی ان افیکٹو. 66 پہ موو کرتے ہیں. ان اولیگوپلی دا آئیڈیا آف کنگ ڈیمانڈ کرو. اب پہلے ہمیں کنگ ڈیمانڈ کرو سمجھنا پڑے گا. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی یہ کوانٹٹی ہے، یہ پرائس ہے، یہ بیسیکلی اولیگوپلی کا ماڈل ہے. تو یہ جو سپوز آپ کی جو ایوریج ریونیو کرو ہے، اب یہاں پہ کنگ کیا ہے اس ڈیمانڈ میں، یہ والا پوائنٹ دیکھیں، یہاں پر کنگ ہے اور اس کنگ پر آپ کی جو پرائسز ہیں وہ ریجڈ ہیں، تبدیل نہیں ہوتی، فکس ہیں. تو اس میں جو سیکنس آف پرائسز ہے یہ آپ کی آپشن صحیح ہے، یعنی کنگ ڈیمانڈ کرو میں آپ کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھیں اس سے نیچے جو ہے ایوریج ریونیو کے مارجنل ریونیو ہے، تو یہاں پر جا کے اس میں ایک کٹ آ جاتا ہے، یہ ایوریج ریونیو اور پھر یہ کٹ، اس کے بعد یہ مارجنل ریونیو. اب یہاں پر یہ ایم سی کروز ہیں، مارجنل کاسٹ کروز ہیں. اب اس کیس میں مارجنل کاسٹ کروز کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں ہم مارجنل کاسٹ پہلے 1 سے ہم نے 2 بڑھا دی ہے، تو جبکہ اس وجہ سے پرائس پہ کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنگ ڈیمانڈ کرو میں جو مارجنل کاسٹ کروز ہیں وہ کوئی رول پلے نہیں کرتی. تو ہم 67 پہ کرتے ہیں. ان سویزی ماڈل کنگ ماڈل ہی ہے. دا رول آف ایم سی کروز کین بی اگنورڈ، کین ناٹ بی اگنورڈ. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ اے کین بی اگنورڈ ہے، یعنی ایم سی کروز کا کوئی رول نہیں ہے. اب ہم 68 ایم سی کیوز کی طرف موو کرتے ہیں. اب برٹرینڈ ماڈل دا رول آف ایم سی کرو. برٹرینڈ ماڈل میں ایم سی کرو کا بھی کوئی رول نہیں ہے، بینڈ ہے. تو برٹرینڈ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ہم پرائسز سے جو ہے وہ جو اولیگوپلی فرم ہے اس کو ایکویلیبرم لے آتے ہیں. 69 ہے ان نیش ایکویلیبرم. نیش ایکویلیبرم بیسیکلی گیم تھیوری ہے. A player deviate from his اسٹریٹجی کہ وہ ڈیویٹ کرتا ہے، نہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی سے ڈیویٹ نہیں کرتا، بلکہ ایک پلیئر دوسرے پلیئر کو دیکھ کے اپنی اسٹریٹجیز بناتا ہے، تو وہ ڈیویٹ نہیں کرتا بلکہ ڈز ناٹ ڈیویٹ فرام دا اسٹریٹجیز. 70 ہے دی ہائر آئسو کوانٹ از این ایجورتھ باکس. اب یہ دیکھیں یہ ایجورتھ نے ایک باکس بنایا تھا، یہ ایکس، یہاں پہ انہوں نے ایکس گڈ لی ہے، یہاں پہ وائی ہے، یہ اوریجن پوائنٹ ہے، یہاں پہ بھی اس نے وائی گڈ اور یہ ایکس گڈ ہے. تو اس پہ ڈفرنٹ اس نے آئسو کوانٹس لیے ہیں، یہ والے آئسو کوانٹس اتنے، یعنی یہ والے، اور ادھر سے بھی اس نے یہ والے آئسو کوانٹس لیے، ٹھیک ہے، یہ والے آئسو کوانٹس. تو وہ کہہ رہا ہے دا ہائر آئسو کوانٹ، کہ جو یہ والا اوپر والا اگلے والا آئسو کوانٹ ہے. تو ہائر آئسو کوانٹ آن ایجورتھ باکس ڈائیگرام شوز ہائی آؤٹ پٹ، لوئر آؤٹ پٹ، نیگیٹو آؤٹ پٹ، پازیٹیو آؤٹ پٹ. تو یہ ہائر آؤٹ پٹ ہوگا، بی آپشن از رائٹ ہے کہ ہائر آئسو کوانٹ گیو اوور دا ہائر آؤٹ پٹ لیول. ویلفیئر اکانومسٹ کریٹس. ویلفیئر اکانومسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن ہو، گریٹ یوٹیلٹی، بی آپشن از رائٹ ہے. اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، یہ رائٹ وائی ایس ڈی آر، یہ بیسیکلی ایس ڈی آر 1969 میں آئی ایم ایف نے یہ جو ہے نا وہ فائنینشیل ایسٹس شروع کیے تھے.
تو اس میں ڈی آپشن از رائٹ ایئر. SDR 1969 میں. اس کو اچھی طرح اس کا ایئر بھی یاد کر لینا. ہیراڈومر ماڈل از بیسڈ آن, تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو اس میں 3 ڈسٹرکٹ ریٹس آف گروتھ ہوتے ہیں. تو 3 کون سی گروتھ ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی ہے وارنٹیڈ گروتھ ہے, وارنٹیڈ گروتھ ہے, پھر ایکچوئل آپ کی گروتھ ہے, اور پھر آپ کی نیچرل گروتھ ہے. یعنی 3 گروتھ لیولز ہیراڈومرز ماڈل میں ڈسکس ہوئی ہیں. 74 ہے دا ویلیو آف جینی کوفیشنٹس رینج. آپ کو پتا ہے کہ جینی کوفیشنٹ میں یہ آپ کی لارنس کرو ہے, تو اس کی جو رینج ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان ہوتی ہے. 1 اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ انکوالٹی ہے. اگر 0 آ جائے تو اس کا مطلب نو انکم انکوالٹی. تو 0 اور 1 کے درمیان اس کا آنسر ہے. اکاؤنٹنگ پرائس از آلسو نون ایز, اکاؤنٹنگ پرائس کو شیڈو پرائس بھی بولتے ہیں. تھینک یو. پارٹ 3 میں انشاءاللہ ریمیننگ MCQs آپ سے ڈسکس کروں گا.